وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بھائیو، آج 28 شعبان المعظم کی تاریخ ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آنے والی کل کی رات سے تراویح شروع ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل آن لگا اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا۔ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور بخششوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک جنت کے داروغہ سے کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور جہنم کے داروغہ سے کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیں۔ اب یہ حدیث تو ہم نے پڑھی سنی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے بند کر دیے گئے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں کثرت سے گناہگاروں کو معاف کرتے، تو جہنم میں جو ہے جانے کے مستحق لوگ یہ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے جہنم کے دروازے بند کرنے کا، اور اللہ کی طرف سے بہانے سے چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار کو روزہ افطار کرانے والے کی گزشتہ زندگی کے گناہوں کی بخشش کر دیتے۔ روزے دار کو کسی نے روزہ افطار کرایا تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ رب العزت جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بخششوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو بخششوں کے دروازے کھول دینا یہ گویا کہ جنت کے دروازے کھول دینا ہے۔ اس مہینے میں کچھ عبادات ایسی ہیں جو کہ رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں، جن میں سے سب سے مقدم جو ہے وہ تراویح ہے۔ تراویح کی نماز حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی مبارک سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کردہ اعمال میں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ مضبوط پکڑا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے انفرادی طور پر تراویح پڑھی جاتی تھی، اجتماعی طور پر جماعت کا اہتمام نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اجتماعی طور پر اہتمام اس لیے کرایا
کہ تاکہ لوگ تراویح کے پڑھنے میں سستی نہ کریں، اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ حفاظ کو کھڑا کیا کہ وہ تراویح سنائیں، قرآن سنائیں، تراویح پڑھائیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے باجماعت تراویح کی نماز پڑھیں۔ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے، تراویح کے ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی۔ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے، ایک رکعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا 2 رکعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا پوری ایک دن کی تراویح کی بات نہیں ہو رہی، تراویح کے ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی، اور روزانہ 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں، اور ان 40 سجدوں کو آپ 1500 سے ضرب دیں گے تو 60,000 نیکیاں ایک دن کی تراویح کی ہو جائیں گی، اور جو 30 دن پورا تراویح پڑھے گا تو اس کی 18 لاکھ نیکیاں ہو جائیں گی۔ لکھپتی ہو جائے گا، رمضان میں لکھپتی ہو جائے گا، لیکن آخرت کی کرنسی کا لکھپتی۔ تو جو تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں یا سستی کرتے ہیں، یا 8 دن 10 دن 12 دن 15 دن کی تراویح پڑھ کے باقی چھوڑ دیتے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں اپنا۔ اسی طرح جو لوگ آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، 6 رکعت پڑھ لی، 8 پڑھ لی، 12 پڑھ لی، اور جو لوگ آتے ہیں وہ جماعت کی نماز میں شامل ہوتے ہیں، فرض نماز پڑھا، 2-4 رکعت تراویح پڑھ لی، پھر چپکے سے نکل گئے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ بہت بڑے اجر کو ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تراویح ایک ایسا عمل ہے جو رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے۔ چاند دیکھ کے شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کے اسے ختم کرنا ہے، تو تراویح کے اس عمل کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا 1 مہینہ اگر ہم تراویح میں مشقت کو اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے یہ ذخیرہ آخرت بنے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے قبولیت اور مقبولیت کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے تراویح میں جو ہے وہ سستی نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ، یا ہم یہ کہیں کہ قرآن کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، کہ قرآن مجید جو ہے وہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید پورے کا پورا لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اللہ پاک نے 30ویں سپارے میں یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو اس شب قدر کی فضیلت کا کیا اندازہ کہ وہ شب قدر کتنی بڑی فضیلت والی ہے۔ وہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت تو یوں تو ہم نے روزانہ کرنی ہے، ساری زندگی کرنی ہے، اور وقت مقرر کر کے کرنی ہے تاکہ تلاوت ہو جائے۔ لیکن اگر ہم رمضان کے علاوہ میں تلاوت کا وقت ہم نے طے کیا ہے اور کر رہے ہیں، تو رمضان میں اس کی مقدار کو بڑھا دیں، رمضان میں اس کی مقدار کو بڑھا دیں۔ ایسے لوگ اس دور میں بھی موجود ہیں جو حافظ نہیں ہیں، رمضان کے مہینے میں 10 قرآن 12 قرآن 15 قرآن پڑھ لیتے۔ ایسے لوگ میں خود جانتا ہوں ان کو، جو حافظ نہیں ہیں، وہ 2 دن میں 2.5 دن میں 2 دن میں 3 دن میں جو ہے وہ 1 قرآن مجید مکمل کر لیتے۔ یہ شوق کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کا خاص تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلے سے تلاوت کا وقت طے نہیں کیا، پابندی نہیں ہو رہی تلاوت کی، نفس کی بہکاوے میں آ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے سستی ہے، بے دلی ہے، اگر وہ جو ہے تلاوت نہیں کر پا رہا، تو ایسے ساتھی کے لیے تو زیادہ اچھا موقع ہے کہ رمضان کے مہینے میں
آپ جس نیک عمل کی عادت ڈالیں گے سارا سال اسے کرنا آسان ہو جائے. رمضان کے مہینے میں آپ تہجد کی عادت ڈال لیجئے. سحری کے لیے تو اٹھتے ہیں, 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی توفیق ہو تہجد پڑھنا شروع کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ رمضان کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ تہجد پڑھ سکیں گے. تو اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی ہم رمضان کے مہینے میں عادت ڈال لیں. روزانہ پابندی کے ساتھ جس وقت آپ کو موقع ملے, رات کو تراویح سے فارغ ہو کر موقع ملے اس وقت تلاوت کر لیں. صبح جو ہے وہ سحری سے پہلے یا سحری کر کے یا فجر کی نماز پڑھ کے یا ظہر کی نماز پڑھ کے جس وقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں تلاوت کر سکتا ہوں تو اس وقت میں ہم اپنی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ رمضان کے بغیر بھی جو ہے وہ ہمارے لیے تلاوت کرنا آسان ہوگا. اور اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو مختصر تراویح ہوتی ہے, مختصر تراویح پڑھائی جاتی ہے, 10 روزہ تراویح ہے, 6 روزہ تراویح ہے, بعض جگہوں پہ 15 روزہ تراویح. دیکھیں اس میں اس تراویح کے جائز یا ناجائز ہونے کو ہم نہیں بتاتے, وہ تو بڑے علماء بحث کرتے ہیں اس میں. ہم اس کی آپ کو ضرورت بتاتے ہیں کہ ضرورت کن لوگوں کو ہے اور کن لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ان کی صرف ان لوگوں کو ہے جو اپنی کسی دینی یا معاشی مجبوری کی وجہ سے ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتے. پورے رمضان کی تراویح وہ ایک مسجد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں کسی دینی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی معاشی مصروفیت کی وجہ سے. وہ سارے رمضان کی تراویح ایک جگہ نہیں پڑھ سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے یہ تراویح ہے کہ 10 روز میں 6 روز میں پورا قرآن مجید جو ہے وہ سن لیں. اس کے بعد جس دن جس شہر میں ہو جس علاقے میں ہو وہاں کی مسجد میں تراویح پڑھ لیں. دیکھیں تراویح میں 2 حکم ہیں, ایک ہے پورے رمضان کی تراویح پڑھنا اور دوسرا حکم ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ پورا قرآن مجید تراویح میں پڑھنا یا پورا قرآن مجید سننا. یہ 2 عمل ہیں اس کے اندر, یہ 2 عمل ہیں. اور اگر ہم 10 دن کی تراویح پڑھ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں یا 6 دن کی تراویح پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو ایک عمل ہمارا پورا ہوتا ہے, ایک عمل ہمارا پورا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہم نے پورا سن لیا. بس تراویح کا حکم جو ہے وہ رہ جاتا ہے, تراویح کا عمل ہم سے رہ جاتا ہے. اور چونکہ غالب لوگوں میں یہ عادت دیکھی گئی ہے, اکثر لوگوں میں یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ لوگ 6 روزہ یا 10 روزہ پڑھ کے پھر باقی دنوں کی تراویح نہیں پڑھتے. 10 روزہ پڑھ لیا اس کے بعد باقی دنوں کی تراویح نہیں پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ اس طرح کی تراویح کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اکثر علماء اجازت اس لیے دیتے ہیں کہ جو لوگ دینی مصروفیات میں ہیں, تبلیغی جماعت والے ہیں, اب وہ عشرے کے لیے جائیں گے, اسے روزے کے لیے جائیں گے, جماعتوں کی نصرت کے لیے جائیں گے, تو اب وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح جو لوگ تاجر ہیں اور وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں ایک جگہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے, مصروفیت ہوتی ہے, کبھی وہ تراویح گھر پہ بھی پڑھتے ہیں آ کے, کبھی تراویح کسی اور مسجد میں, کبھی کسی اور مسجد میں. تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو کسی بھی قسم کی دینی یا معاشی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑھ سکتے, تو ایسے لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ 10 دن میں 6 دن میں 8 دن میں جتنے بھی تھوڑے دنوں میں پورا قرآن مجید سن لیں. اور پورا قرآن مجید سننے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے باقی جس جگہ پہ موجود ہوں اس جگہ کی مسجد میں نماز پڑھ لیں. تو تراویح کے بارے میں جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ پورا قرآن مجید ایک بار سننا یا پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا پورے رمضان کی تراویح پڑھنا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پورے رمضان کی تراویح پڑھنا جتنا اہم ہے, پورے رمضان المبارک کی تراویح پڑھنا جتنا اہم ہے,
اتنا اہم یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پورا قرآن مجید لازمی سن لیں. اگر دونوں عمل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر دونوں عمل نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو دونوں میں سے ایک کو چوائس کرنا پڑے، ایک کو منتخب کرنا پڑے، تو اس کے لیے آپ یہ لے لیں کہ پورے رمضان کی تراویح پڑھ لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ لازم نہیں کہ آپ پورا قرآن مجید جو ہے سن لیں، لیکن چونکہ تراویح خاص رمضان کی عبادت ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہے. روزہ تو رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن تراویح رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. سستی والی تراویح سے اور سستی پیدا کرنے والے اعمال سے بچے. ایک مہینے کی بات ہے، اس ایک مہینے میں ہم اللہ کو جتنا راضی کر لیں گے، جتنا راضی کر لیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑ لے، جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑ لے. یہ مہینہ سیزن ہے، لیکن یہ آخرت کمانے کا سیزن ہے، یہ دنیا کمانے کا سیزن نہیں. دنیا تو اللہ نے جو مقدر میں رکھی وہ مل کے رہے گی، یہ پکا ہے. جیسے موت آ کے رہے گی ویسے رزق مل کے رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسا کہ انسان کی موت اسے ڈھونڈتی ہے. جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو جب رزق ملنے کا وقت آئے گا تو اس کو بھی کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا آپ سے. جو آپ کے نصیب کا آپ کو مل کے رہے گا. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھیں، تراویح کی جو ہے وہ عادت ڈالیں، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کل چاند ہو جائے گا تو کل سے ہمارے وہاں بھی تراویح شروع ہو جائے گی. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل